کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، اسلام کی اصل تعلیمات تو دور خلافت راشدہ کی تھی. اسلام کا آئیڈیل نظام تو وہ تھا کہ دور فاروقی میں سفیر آیا ہے ایران کا، اس نے پوچھا اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیرن، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے، امیر المومنین ہے ہمارا. بھئی وہ کہاں ہے؟ کوئی محل نظر نہیں آ رہا ہے اس چھوٹی سی بستی کے اندر. وہ ہمارے فاروق رہتا کہاں ہے جس کے نام سے تھرا رہے ہیں شہنشاہوں کے ایوان، لرزہ طاری ہے جس کے نام سے، رہتا کہاں؟ بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ہمارا وہ خلیفہ ان کو تلاش کرنے باہر گیا ہوا. وہ کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا کہ پہچان تو سکے. تو دیکھا کہ تھک گئے تھے حضرت عمر فاروق، صبح سے تلاش میں تھے، اونٹ نہیں ملے، تھک گئے، دھوپ تیز ہو گئی، تو ایک جھاڑی کے ذرا سائے میں استراحت فرما رہے ہیں اپنا کوڑا اپنے سر کے نیچے رکھ کر. اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کوئی خوف نہیں. ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جان کانپتی رہتی ہے، اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے بھی وہ لرزتے رہتے ہیں، انہیں باڈی گارڈز کی ضرورت ہے، ان کے لیے تو طرح طرح کی حفاظتوں کا سامان. یہ تھا نظام جو محمد عربی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دور ملوکیت میں تو پھر وہی ایوان سجے، وہی محل بنے، وہی چہیتی بیویوں کے لیے کروڑوں روپے کے مقبرے تعمیر ہوئے، محل بنے. جا کر دیکھ لیجئے الحمرا، دیکھ لیجئے جا کر محل. اب وہ محل ہیں لا یرا الا مساکنہم، وہ مسکن اور محل نظر آ رہے ہیں، ان میں رہ بسنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن یہ کہ دور بنو امیہ میں تو پھر بھی ابھی اس طرح کے محل نہیں بنے تھے. دور بنو عباس میں آ کر تو ملوکیت جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ اور پوری تمام شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ جو ہے ظاہر ہوئی. تو یہ اسلام کی تعلیم پر جو پردے پڑے ہیں، جو سرمایہ داری پھر آ گئی، جاگیرداری پھر آ گئی، بہانوں سے سود کو جائز کیا گیا، بیع مؤجل کے حوالے سے ہی سود کے لیے راستے کھول دیے گئے، یہ سارے جاگیریں دی جا رہی ہیں، یہ سارا کا سارا نظام آ گیا. ظاہر بات ہے جسے سعودی ماڈل درکار نہیں، جسے ایرانین ماڈل منظور نہیں، وہ اس ماڈل کو کیسے پسند کرے؟ ماڈل تو اگر چاہیے تو وہ تو خلافت راشدہ کا، اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں آج نہیں. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا، کاش کہ ایسا ہو جائے، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اسلام کے اصل رخ روشن دنیا کو دکھائیں. یہی بات قائد اعظم نے کہی تھی. ہمیں پاکستان اس لیے مطلوب ہے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے. یہ بات دوسری ہے، 45 برس بیت گئے شمسی حساب سے اور 46.5 برس بیت چکے ہیں قمری حساب سے، ابھی تو کہیں وہ مساوات اور حریت اور اخوت کہیں نظر نہیں آ رہی. وہ تو ایک قوم بھی کئی قومیتوں میں بٹ گئی، لسانی اور علاقائی اور صوبائی عصبیتوں کا دورہ ہے. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ ایک قوم جو ہندوؤں کے مقابلے میں ایک قوم بن گئی تھی، اب تو وہ تحلیل ہو چکی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں بہرحال اس مرثیے پر زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا. اس وقت عرض یہ کرنا ہے، آج کے انسان کی اصل ضرورت ایک ماڈل. زبانی کلامی بات کوئی قبول نہیں کرے گا. خلافت راشدہ کی مدح کریں گے، وہ کہیں گے پدرم سلطان بود تو راجے، تم کیا ہو؟ اپنی شکل دیکھو، تم کیا ہو؟ تم تو ہم سے بدتر ہو. تمہارے ہاں ڈسکریمنیشن، سید زیادہ تو سید زیادہ ہے ہی ہے، اونچائی ہے، اخلاق کا کتنا ہی پست ہو، اور یہ مسلی یہ تو ہے ہی نیچ، چاہے اخلاق اور کردار میں کتنا ہی اونچا ہو جائے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام بدترین نظام.
بڑے پیارے اشعار کہے علامہ اقبال نے، کہلوائے تو ہیں ابلیس کی زبان سے، اصل میں اس کے پردے میں پیغام اپنا دیا ہے۔ اور ان کی یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، یہ آخری دور ہے ان کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اقبال کا پیغام اگر دیکھنا ہو امت مسلمہ کے نام تو یہ نظم جو ہے ابلیس کی مجلس سے شورا، یہ ان کا آخری پیغام۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے معاذ اللہ، عام انسان تھے، ذہنی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرے ہیں، تو ان کا ارتقاء جہاں تک ہوا ہے اس کی آخری صورت جو ہے وہ نظمیں ہیں کہ جو ارمغان حجاز میں شامل ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، یہ ہے معاشرت، مرد آزماں مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ ہے انقلاب۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، ابلیس کہہ رہا ہے نا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ یہ ماڈل آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل دیا کہ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل آج دنیا کا ہر باشعور انسان یہ ماننے پر مجبور ہے کہ آئیڈیل ماڈل، بدترین دشمنوں نے اقرار کیا۔ ایم این رائے 1920 میں لیکچر دیا اس نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام، لاہور میں دیا، وہ کتاب اب بھی بھارت میں چھپتی ہے۔ اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے ہمیں کچھ تھوڑی سی سیلف گورنمنٹ دینی شروع کی تھی، 35 کا ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے نتیجے میں پھر الیکشنز ہوئے سن 36 میں، اور پھر وزارتیں بنی اور پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارت۔ ہریجن میں مقالہ لکھا گاندھی نے اور اپنے ان وزیروں کو کہا، ہدایت کی کہ ابو بکر اور عمر کے ماڈل کو سامنے رکھنا، میں تمہارے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کروں۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ہے، یہ تو چیز چھپی ہوئی ہے، ہریجن کا مقالہ ہے، اس کو تو کوئی شخص ویریفائی کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، میں جب پہلی مرتبہ حیدرآباد دکن گیا تھا، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں میری ایک تقریر تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا ہال۔ ایک صاحب جو گورنر رہے تھے، پرانے کانگریسی، بوڑھے 80 برس کی عمر کے گورنر رہے تھے بہار کے، بھی نام مجھے اس وقت ذہن سے اتر گیا ہے، وہ ان کی صدارت تھی۔ وہاں میں نے تقریر کی مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک زندگی کے بارے میں، اب اس کا تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ تو ایک صاحب جو وہاں ریٹائر ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایز ہیڈ آف دی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ، وہ مجھ سے ملے۔ انہوں نے ایک تو مجھے یہ کہا کہ آج تک ابوالکلام کے بارے میں اگرچہ میں نے 20 لوگوں کو پی ایچ ڈی کرا دی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی اور ان کے خیالات، افکار، نظریات، ان پر 20 کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی ہے اپنی نگرانی میں، لیکن اتنا کلیئر کانسیپٹ میرے سامنے ابوالکلام کا آج تک نہیں تھا۔ اور وہ 2 جملے میں بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ابوالکلام کی زندگی کے 2 دور تھے، 1912 سے لے کر کا اور 1920 تک کا ابوالکلام
یہ تسلسل تھا تحریک شہیدین کا. سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی جو تحریک جہاد تھی اس کا معنوی تسلسل ہے ابو الکلام الہلال اور البلاغ والا ابو الکلام. لیکن پھر 1920 میں اس نے ہمت ہار دی، ماحول سے تعاون نہیں ملا، مخالفت ہوئی علماء کی طرف سے. اس کھاتے کو بند کر کے حزب اللہ کا کھاتا، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد، یہ چیپٹر کلوز کیا ابو الکلام. 1920 سے لے کر اور پھر 1958 تک، اپنے انتقال تک کا یہ جو دور ہے ابو الکلام کا، یہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کا تسلسل. اگر آپ کے ذہن میں اپنی پچھلی صدی کی یہ دو تحریکیں ہوں، 1930 کی جو تحریک تھی 1830 کی، 1826 سے لے کر 1831 میں پھر شہادت ہوئی ہے بالا کوٹ میں، یہ جو تحریک تھی اس کا تسلسل ہے الہلال اور البلاغ والا ابو الکلام. 1857 میں جنگ آزادی تھی، انگریز کے خلاف بغاوت، اسے غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں. انگریزی دور میں ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی تو وہ غدر کے نام سے تھی. اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، متحدہ جد و جہد تھی انگریز سے نجات پانے کی. تو ابو الکلام کی 1920 کے بعد سے لے کر باقی زندگی جو ہے وہ در حقیقت مانوی تسلسل ہے اس جنگ آزادی کا جو 1857 میں لڑی گئی اور ناکام ہو گئی. ناکام تو وہ بھی ہو گئی، تحریک شہیدین بھی ناکام، 1857 کی جنگ آزادی بھی ہو گئی. بہرحال انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی، اور مجھے اصل میں جو یاد آیا تھا معاملہ وہ ان کے ایک اور قول کا تھا. 1917 میں وہ کہتے ہیں کہ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا. اس وقت تک وہ صرف ایک کالج تھا، ابھی یونیورسٹی نہیں بنا تھا، اور ہاسٹل میں رہتا تھا. تو ایک روز شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے. گاندھی ابھی نئے نئے آئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، اور وہ گویا کہ انڈیا کے پولیٹیکل ہورائزن پر ابھی وہ ایک رائزنگ سن کی حیثیت سے تھے. شور مچ گیا، گاندھی جی آئے، گاندھی جی آئے. خیر وہ ہم نے ان کو گھیر لیا، کہا کچھ خطاب کیجیے. ان کا خطاب نہیں، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا. اور وہ گیا تھا، پہلے حاضری دی تھی سر سید کے قبر پر. پھر اس نے کہا میں آپ لوگوں کو ایک تو خوشخبری دیتا ہوں، آپ کے کالج کے یونیورسٹی بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چارٹر آپ کی یونیورسٹی کا منظور ہو گیا ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. لیکن ایک بات میں آپ سے اور کہتا ہوں، لوگ ہم خاموش ہو گئے. اگر آپ کا کالج یا آپ کی یونیورسٹی ایک عمر پیدا کر دے تو بہت بڑا احسان ہوگا نو انسان. لیکن مجھے یقین ہے آپ عمر پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں آپ کے ہاسٹلوں میں چکر لگا چکا ہوں. وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں عیش اور آسائش کے سامان ہیں. اس ماحول میں عمر پروان نہیں چڑھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے ہیں شاید یہ واقعہ ہی ہو کہ جو اس کی تحریک بنا ہو. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو معلوم ہوا کہ یہ عمر کا وہ مقام گاندھی کی نگاہ میں تھا. اور پھر سن 1937 میں 20 برس بعد وزیروں کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو اپنے سامنے ماڈل کی حیثیت سے رکھو. ایچ جی ویلز نے کہا ہے اگرچہ حضور کی ذاتی زندگی پر، خاص طور پر ازدواجی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے، لیکن پھر اس نے جب حجۃ الوداع کے ذکر پر آتا ہے کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں، اس کا پرانا آپ کو کوئی ایڈیشن تلاش کرنا ہوگا، نئے ایڈیشن میں سے یہ پیسیجز نکال دیے ہیں نئے ایڈیٹرز نے. لیکن یہاں کی یونیورسٹی سے میں نے نکلوا کر ایک دفعہ ویریفائی کیا تھا، چونکہ مجھے تو بہت پرانے یہ الفاظ یاد تھے، لیکن پھر میں نے انہیں تازہ کیا کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے. اس میں وہ لکھتا ہے، وہ حضور کے خطبے کے الفاظ نقل کر کے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اس کا ترجمہ دے کر پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ ہیومن فریٹرنیٹی، فریڈم اور ایکویلٹی کے سرمنز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، جیزس آف نزارت کے ہاں، حضرت مسیح کا تذکرہ کر رہا ہے، جیزس آف نزارت کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں،
لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا؟ اور دشمن ہے، ذاتی اعتبار سے حملے کر رہا ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے یہ تعدد ازدواج کا، لیکن یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک نظام قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نوٹ کیجئے یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا. اسی طرح پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 مشہور کتاب ہے. بہرحال یہ ماڈل، یہ رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو عطا کر چکے ہیں، اور اپنے تو بہرحال مدح کریں گے ہی. اپنوں کی تو آنکھ محبت اور عقیدت کی آنکھ ہے، لیکن میں نے یہ گواہیاں دی ہیں اغیار کی، دشمنوں کی. اب آئیے دوسری آیت کی طرف. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. پہلے تو غور کیجئے لکم سے مراد کیا ہے. یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یہاں پوری نوع انسانی سے نہیں ہے. یہ فرق ہے، نوٹ کر لیجئے. پہلی آیت کے مقابلے میں خطاب کا رخ اس آیت میں یہ محدود ہے، مسلمانوں کی طرف خطاب. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ نمونہ ہے. آپ کہیں گے کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ عام طور پر پڑھا نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس شخص کے لیے اسوہ ہے حضور کی زندگی اور شخصیت جو 3 شرطیں پوری کرے. جیسے کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لیکن سورہ بقرہ ہی کے شروع میں کہتا ہے ہدی للمتقین. ستیارتھ پرکاش کے مصنف نے سوامی دیانند سرسوتی نے تو اعتراض کیا تھا اس پر. 14واں باب، بدنام زمانہ 14واں باب یاد ہوگا. اس کا حل کیا ہے اس اشکال کا؟ قرآن اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے تا قیام قیامت، لیکن اس سے استفادہ وہی کرے گا جس میں استفادے کی پیاس اور طلب. پیاس ہی نہیں، بہترین مشروب رکھ دیجئے، پیے گا نہیں انسان. بھوک نہیں، بیماری کی وجہ سے ذائقہ منہ کا خراب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماؤں کو بیچاریاں بچوں کی کیسی کیسی خوش آمدیں کرتی ہیں، بیٹے کچھ کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ، لیکن اس کا منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، کچھ نہیں کھاتا. بھوک مری ہوئی ہے، کچھ نہیں کھاتا. تو جس میں ہدایت کی طلب نہیں ہوگی قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا. اپنی جگہ ہدی للناس، استفادے کے لیے شرط ہے، پیاس ہو، طلب ہو تب. اسی طرح حضور کی زندگی اسوہ کاملہ، اپنی جگہ مکمل ہر اعتبار سے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ، اس کے لیے اسوہ. بہت اہم ہے یہ نقطہ جو عام طور پر اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ سنایا ہی نہیں جاتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما
جو ان 3 شرطوں کو پورا کر کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے استفادہ کر سکے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا یہ اسوہ نمونہ کس کس پہلو سے ہے؟ اس میں بھی ذرا 3 مراحل آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک فرد کی حیثیت سے اسوہ کاملہ، خاص طور پر میرے نزدیک تو یہ سیرت النبی کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ اگرچہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، لیکن خود اپنی جگہ پر سیرت النبی معجزہ ہے۔ کس معنی میں؟ انسان کی جتنی حیثیتوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں ان تمام حیثیتوں میں اسوہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت مسیح کی زندگی میں تو نہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود، خسر کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت علی کے خسر ہیں کہ نہیں، حضرت عثمان کے خسر ہیں یا نہیں۔ داماد کی حیثیت سے اسوہ موجود، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے داماد ہیں کہ نہیں۔ پھر ذرا غور کیجئے، داعی کی حیثیت سے اسوہ، مبلغ کی حیثیت سے اسوہ، معلم کی حیثیت سے اسوہ، مربی اور مزکی کی حیثیت سے اسوہ، امام مسجد کے اعتبار سے اسوہ، خطیب مسجد کے اعتبار سے اسوہ، پھر میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ، قاضی القضات کی حیثیت سے اسوہ، اور صدر مملکت کی حیثیت سے اسوہ۔ کون سی زندگی کا گوشہ رہ گیا؟ اتنی گمبھیر زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ کوئی اور دنیا میں مثال آپ نہیں دے سکتے، اتنی جامع زندگی۔ یہی بات ہے جو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو یہی بات تو کہی ہے۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ باقی عظیم شخصیتیں ایسی ہیں یا مذہب و اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بلند نظر آئیں گی تو دنیا اور سیاست اور مملکت اور ریاست اور سپہ سالاری میں زیرو۔ گوتم بدھ کا ادھر اونچا مقام ہے، ادھر زیرو۔ حضرت مسیح کا ادھر اونچا مقام، ادھر زیرو۔ حضرت مسیح ابھی آئیں گے، دوسرا میدان بھی، اس میں بھی ان کی جولانیاں ہوں گی، لیکن اس وقت تک دنیا جس مسیح سے واقف ہے ان کی زندگی میں تو دوسرا کھاتا ہی نہیں ہے، کھانا کھلا ہی نہیں۔ اور ادھر آئیے سکندر اعظم کہاں میکڈونیا سے چلا ہے اور بیاس تک پہنچ گیا ہے 3 سال کے اندر اندر، لیکن روحانیت اور مذہب اور اخلاق کے معاملے میں زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو لانی پڑے گی۔ اسی طرح اٹیلا، اسی طرح چنگیز خان۔ ایک ہی شخصیت ہے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی فیلڈز، گویا کہ ہر اعتبار سے اسوہ کاملہ۔ یہاں بھی ایک نقطہ ذرا سی ڈائگریشن ہے۔ ایک پہلو ایسا ہے انسانی زندگی کا جس میں حضور اس کا کی شخصیت یا آپ کی سیرت اسوہ نہیں ہے۔ آدمی چونک جائے گا، اسے شاید توہین پر محمول کرے، لیکن ہے۔ اور وہ شخصیت کا پہلو ہے ایک عورت کی حیثیت سے، بیوی کے لیے اسوہ، ماں کے لیے اسوہ، کہاں سے آئے گا؟ آخر آدھی انسانیت ہے، نصف بہتر حیات آپ تو کہتے ہیں، دی بیٹر ہاف، اس کے لیے اسوہ، اس کی نسوانی زندگی کے اعتبار سے اسوہ کا۔ دیکھیے یہی نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے، دل پر لکھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سورہ مبارکہ میں یہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تمہیں اسوہ بننا ہے پوری نوع انسانی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں۔ نبی کی زندگی میں جو خلا ہے، اس لیے کہ وہ مرد ہے، اسوہ کے اعتبار سے جو خلا رہ گیا ہے اسے تمہیں پر کرنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی آلائش کو خوب دھو کر پاک کر دے، تطہیر
جتنا کہ تطہیر کا حق ہے بتمام و کمال تمہاری شخصیتوں میں پورا ہو جائے، اس لیے کہ تم پوری امت کے لیے، نوع انسانی کے لیے اسوہ کی وہ کمی کہ جو سیرت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس خلا کو پر کرنے والی بنو گی۔ بہرحال انفرادی حیثیت میں گمبھیر ترین اسوہ حضور کی زندگی میں موجود، اسی کا ایک رخ اور بھی ہے انفرادی زندگی کا، اور وہ ہے اخلاقیات۔ حضور کا اپنا قول ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ علیحدہ علیحدہ انڈیویجول ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی قدریں مختلف انبیاء کی زندگی میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ صبر میں حضرت ایوب سے آگے کس کا مقام ہوگا؟ ان کے تو نام کا جز ہے ایوب صابر، محاورہ ہے صبر ایوب۔ تسلیم میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جو گردن رکھ رہا ہے، ابا جان چلائیے چھری، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس سے کوئی اونچا مقام ہوگا؟ استقامت میں حضرت نوح سے آگے کوئی جا سکتا ہے؟ 950 برس کس پر آئے؟ 950 برس، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ دعوت اور تبلیغ میں استقامت سے اس سے آگے تو کوئی مقام ممکن نہیں۔ غیرت اور حمیت اور جلال دین کے لیے حضرت موسیٰ سے آگے کون جائے گا؟ زہد اور لذات دنیا سے کنارہ کشی میں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ سے آگے کون سا مقام؟ اب کمی کون سی تھی؟ یہ ہے بات سوچنے کی۔ پھر اتمام کس کا کیا حضور؟ یہ اتمام ہے جامعیت کا اتمام، ان تمام اقدار کو جمع کر کے ایک بہترین گلدستہ توازن، اعتدال کے ساتھ ان سب کو ایک شخصیت میں جمع کر دینا، یہ ہے وہ اتمامی اور تکمیلی شان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میدان میں۔ زہد بھی ہے لیکن ازواج مطہرات بھی ہے، نکاح بھی ہے۔ وہ زہد نہیں ہے کہ جو رہبانیت والا زہد ہو۔ حضرت عائشہ کی شہادت ہے کہ حضور بیٹھے ہوتے تھے ہمارے مابین اور پیار اور محبت کی باتیں ہوتی تھیں، مزاحد خشک کا معاملہ نہیں تھا حضور کا۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 ہی چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک عورت کا ذکر کیا، کوئی حجاب نہیں، جو فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، بھرپور عائلی زندگی بسر کی ہے، اور بہت محبت کرنے والے اور محبت دینے والے شوہر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، سروکار ہی نہیں، ہم سے واقف ہی نہیں کہ ہم کون۔ یہ ہے وہ درمیانے قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ اچھا دیکھیے یاد آ گیا ہے، آپ کی بھی طبیعت اس وقت جو ہے میں تو دیکھ رہا ہوں آمادگی ہے، وقت کچھ زیادہ بھی صرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں، وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا آپ نے، زانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے، فرمایا ٹھیک ہے چلو، خود بھی چلے۔ اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا۔ میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، مجمع چھٹ گیا۔ یہ ایک رخ ہے زندگی کا۔ حضور کی شخصیت میں اب آپ کو 2 رخ جمع ملیں گے۔
وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔